اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک نی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت کو عدل اور انصاف نہیں مانگنا چاہیے نا۔ اللہ رب العزت کو رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رحمت مانگنی چاہیے۔ انسان گناہ نہ پتلا ہے، ایسے ایسے گناہ سرد کر بیٹھتا جس کی وجہ سے انسان آکڑ مغروری میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان کو عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر کسی سے پیار کرنا چاہیے۔ ظالم شخص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، شراب پینا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، بدفعلی کرنا ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا ظلم ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرنا ظلم ہے، بے انصافی کرنا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے۔ یہ بہت بہت بڑے ظلم ہیں۔ انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، پیسے ہوں تو حج نہیں کرتا، مال ہو تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ بڑے ظلم ہیں۔ ان ظلموں سے بچنا چاہیے۔ ان سب ظلموں سے بڑھ کر بڑا ظلم جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرے۔ جب بھی اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑے، سب کاروبار چھوڑ دے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی اس شخص پر رحمت ہوتی ہے، اس پر رزق کی تنگی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ قیامت والے دن اگر انسان شرک چھوڑ بھی دے گا تو قیامت والے دن اس کے بدن سے بدبو آئے گی شرک کی۔ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے گا، اللہ اس شخص پر کبھی رحمت نہیں کرتا۔ جو لوگوں سے مانگتا ہے اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رزق نہیں دے رہا، وہ مخلوق کو یہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ رزق زیادہ دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر رزق اللہ کم دے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو شخص ناشکری کرتا ہے اصل میں وہ کفر کرتا ہے۔ ہرگز ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لینا چاہیے۔ اگر بیمار ہو تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر صحت مل جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے۔ اور ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ایسے مرض سے اگر کسی کو دیکھو تو اللہ کی پناہ چاہو۔ سب سے اچھی پناہ جو ہے وہ اللہ کی ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں۔ انسان نہ اپنے جسم کا مالک ہے، نہ اپنی روح کا مالک ہے، نہ اپنے مکانوں کا مالک ہے، نہ اپنی زمین کا مالک ہے، نہ اپنی بیوی کا مالک ہے، نہ اپنے بچوں کا مالک ہے، کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو ہر چیز وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جتنے بھی اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر گڑھے میں رکھاتے ہیں، یعنی کہ دفنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جو بھی مرے گا اس کو دفنایا جائے گا۔ یہ عبرت کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہ تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہی ان کا رشتہ ہوتا ہے، یہی ان کی وفاداری ہوتی ہے۔ مگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ان رشتہ داروں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے کاروبار میں الجھا رہتا ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔
یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بال بچے کے لیے اتنا ہی کمائیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے. حق حلال کا رزق مانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر جو زیادہ رزق ہو پھر یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے آڑے نہ آئے. کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کو مال گٹھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. انسان امتحان کے لیے آیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے. جب اس کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جاتا ہے. سب رشتے، مکان، زمین، ہر چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جاتا. اگر لے کر جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال لے کر جاتا ہے، چاہے اچھے کرے چاہے برے کرے. نیکی کرنی چاہیے، ہر وقت نیکی کرنی چاہیے. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے انصاف آدمی پر اللہ نے لعنت فرمائی. جو بے انصافی کرتا ہے، کبھی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے. انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. قیامت والے دن سب سے زیادہ عزت وہ شخص پائے گا جو دنیا میں عدل اور انصاف کرتا رہا. اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرنے والے شخص کو پسند فرماتے ہیں. بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. مخلوق خدا پر احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایک نماز اگر ہم سے چھوٹ گئی تو یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نماز چھوڑنے سے اس کا کتنا نقصان ہوا، تو زندگی بھر وہ کبھی نماز نہ چھوڑے. دوزخ کی بہت زیادہ تپش ہے، بہت جوشیلی آگ ہے. بے نمازی اس آگ میں جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. جن کے لیے ہم مال گٹھا کر رہے ہیں، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری سیوا تک نہیں کرتے. معزز حضرات، یہ ہو رہا ہے اس زمانے میں. مال کتال جو ہے نا وہ سام لیتے ہیں. جب انسان مر جائے تو جو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، لاکھوں میں سے کوئی یاد رکھتا ہے، باقی سب اپنے اپنے کام میں الجھ جاتے ہیں. قبر تک پھیرا نہیں مارتے. تن تنا انسان پڑا رہتا ہے قبر میں، آس لگائے بیٹھتا ہے کوئی مت شاید کوئی آ جائے، مت شاید کوئی آ جائے. کوئی بھی نہیں آتا. ہو سکنا کہ قبرستان کے پاس سے گزریں، قبر کے پاس سے گزریں اور نیوی نظریں کر کے نکل جائیں، دعا تک نہ کریں. یہ تو ہمارا جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دیندار نہیں ہوتا، جو دیندار ہوتا ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا. شرک سے بچو. شرک بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے. شرک کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس ٹائم ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا معزز حضرات، صبح ہمارے ساتھ آدمی ہوتا ہے، شام کو وہ بچھڑ جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے. کوئی کسی کا وقت ٹائم کا کوئی کسی کو پتہ نہیں. یہ کس ٹائم مر جائے گا، کس ٹائم کیا ہو جائے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکر.
عقل مند سیانا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔